بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 صورتوں میں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ ایک مورد سماعی ہے یعنی واجب سماعی ہے، اور 3 مورد واجب قیاسی ہیں۔ الثانی دوسرا مورد، لیکن مورد اول بنتا ہے قیاسی کا، یعنی مورد اول ایک قیاسی ہے، چونکہ سماعی کو اوپر ذکر کیا اسی وجہ سے یہاں الثانی ذکر کر رہے ہیں۔ الثانی دوسرا مورد، التحذیر، باب تحذیر کے اندر مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ باب تحذیر کی کیا تعریف ہے؟ وہو معمول بتقدیر اتقی، وہ مفعول بہ جو معمول ہوتا ہے یعنی اس پر ایک عامل عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ جو معمول ہوتا ہے اتقی عامل جو ہے اس کی تقدیر کے ساتھ، وہو معمول بتقدیر اتقی کی تقدیر کے ساتھ جو معمول ہے، اس باب کو باب تحذیر کہتے ہیں۔ تحذیراً مما بعدہ، ڈرانے کی وجہ سے ان چیزوں سے کہ جس کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ نہ وہ ایاک والاسد، تو یہ ایاک والاسد اصل میں کیا ہے؟ اصلہ اتقی نفسک من الاسد، تو اتقی عامل تھا اس کو حذف کیا ہے، نفس کو بھی حذف کیا ہے۔ کا ضمیر جو کہ متصل تھی، نفس جب حذف ہوا ہے تو وہ متصل ضمیر باقی نہیں رہ سکتی، اس کو منفصل میں تبدیل کر دیا ہے، اور اسد کو اسی طرح سے ذکر کیا عطف کے شکل میں، چونکہ باب تحذیر میں یا تو عطف کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے یا بغیر عطف کے ذکر کیا جاتا ہے۔ ایاک والاسد، تو اصلہ اتقی نفسک من الاسد، بچاؤ اپنے آپ کو شیر سے، یہ معنی ہے۔ او ذکر المحذر منہ مکررا، یا عطف کی شکل میں نہ ہو بلکہ کیا محذر من کہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے تکرارن، نہ وہ الطریقہ 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 تکرارن ذکر کیا جاتا ہے تو بغیر حرف عطف کے، تو یہاں پر بھی اتقی محذوف ہوتا ہے۔ یہ ہے باب تحذیر کے جہاں پر مفعول بہ کا عامل محذوف ہوتا ہے اور واجب ہے اور قیاسی ہے۔ الثالث، تیسرا مورد، ما عزمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، وہ مفعول بہ کے جس کے عامل کو مضمر یعنی مخفی کر دیا گیا ہو، چھپا دیا گیا ہو، تفسیر کی بنا پر، اس شرط کی بنا پر کہ اس کی تفسیر کی جائے گی، اسی عامل کی بعد میں تفسیر ہو رہی ہے، لہٰذا اس عامل کو مخفی کر دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُلُّ اسم بعدہ فعل، یعنی ہر وہ اسم کے جس کے بعد فعل ہوتا ہے، او شبہ فعل، یا شبہ فعل ہوتا ہے یعنی اسم فاعل و اسم مفعول وغیرہ، یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم، تو یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے رخ پھیر چکے ہوتے ہیں، بضمیرہ، چونکہ اس کی ضمیر پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس اسم کی ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب اسم پر عمل نہیں کرتے ہیں لہٰذا تو وہ اسم منصوب ہے، تو ظاہر ہے کسی نہ کسی عامل کی وجہ سے منصوب ہوگا، تو وہ عامل محذوف ہوگا، چونکہ جو عامل ذکر ہے وہ تو اس پر عمل نہیں کر رہا، تو جو عمل کر رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ پھر محذوف ہوگا۔ بحیث، اس طرح سے کہ لو سلط علیہ ہوا، کہ اگر مسلط کر دیا جائے علیہ اس اسم پر، ہوا اس فعل کو، او مناسب ہو یا اس کے مناسب فعل کو اگر مسلط کر دیا جائے یعنی اس سے پہلے ذکر کر دیا جائے اسم سے، لنصبہ ہو تو حتم نصب دے گا۔ نحو زیدن ضربتہ، جیسے یہ مثال، زیدن ضربتہ، زید اسم ہے، اس کے بعد ضربتہ فعل ہے، ضربتہ فعل، ہو ضمیر پر عمل کر رہا ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے لیکن زید پر عمل نہیں کر رہا۔ فإن زیدن منصوب، زید منصوب ہے اس مثال میں، بفعل محذوف، فعل محذوف کی وجہ سے، وہو ضربتہ، وہ ضربتہ ہے۔ ضربتہ کیوں محذوف ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وَيُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ، کہ جو فعل مذکور ہے کہ جس کو اسم کے بعد زید کے بعد ذکر کیا گیا ہے، وہ فعل مذکور اسی ضربتہ کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ فعل مذکور کون سا ہے؟ وَهُوَ ضَرَبْتُهُ، وہ ضربتہ ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ کبھی بھی مفسر و مفسر کو ایک ساتھ اکٹھا جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی بنا پر چونکہ یہاں مفسر موجود ہے، مفسر کو حذف کرنا واجب ہے اور قیاسی ہے۔ وَلِهَذَا الْبَابُ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اس باب کی اور بھی فروعات ہیں کہ جن کو اس کتاب میں بیان نہیں کیا ہے لیکن کتاب سمدیہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ الرابع المنادى، چوتھی اور آخری قسم کہ جہاں پر مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے قیاسی طور پر، وہ منادہ ہے۔ منادہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تعریف، وہو اسم مدعو بحرف النداء، وہ اسم ہے کہ جس کو ندا دی جاتی ہے، مدعو بلایا جاتا ہے حرف ندا کے ساتھ، اسی کو منادہ کہتے ہیں۔ وہی حروف ندا کون کون سے ہیں؟ یا ہے، ایا ہے، حیا ہے، اے ہے، اور حمزہ مفتوحہ ہے۔ الحمزۃ المفتوحہ لفظاً،
لفظی طور پر. نہ وہ جیسے یا عبد اللہ، اے اصل میں کیا ہے ادعو عبد اللہ، لیکن ادعو حذف ہے اور اس کی جگہ حرف ندا آ چکا ہے. وہ حرف ندا قائم مقام ادعو و اطلبو، حرف ندا قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے. وقد یحذف حرف ندا لفظا، بعض اوقات لفظی طور پر حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے. نہ وہ قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یوسف اعرض عن ھذا، تو یوسف اصل میں تھا یا یوسف، لیکن لفظی طور پر یا کو حذف کیا ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے حذف نہیں ہے. معنی جب کریں گے تو حرف ندا کا معنی ذکر کریں گے، لفظی طور پر موجود نہیں ہے. وعلم جان لے ان المنادى اقسام، منادہ کی کئی قسمیں ہیں. اب اقسام ذکر کر رہے ہیں. فإن كان مفردا معرفتا، اگر منادہ مفرد ہو معرفہ ہو، یبنى على علامت الرفع، تو اس کو مبنی کر دیا جائے گا علامت رفع پر. کالضمۃ، جیسے ضمہ ہے کہ جو علامت رفع ہے، جیسے یا زیدو، زیدو مبنی ہے علامت رفع پر. والالف، یا الف ہوتی ہے تثنیہ میں، جیسے یا زیدان، تو زیدان میں الف ہے، زیدان بھی مبنی ہے علامت رفع پر. والواو، یا واو ہے، جیسے نحو یا زیدون واو، بس زیدون بھی مبنی ہے علامت رفع پر. ویخفض بلام الاستغاثۃ، اور اس کو جر دے دیا جائے گا منادہ کو لام استغاثہ کے ساتھ. ایک لام ہے عربی زبان میں جو لام، جس کو لام استغاثہ کہا جاتا ہے. لام استغاثہ، جب بھی استغاثہ بلند کیا جاتا ہے تو جس اسم پر استغاثہ بلند کیا جاتا ہے اس کے شروع میں لام استغاثہ کو ذکر کیا جاتا ہے. اور جب بھی استغاثہ ہوگا تو لام استغاثہ خود مفتوح ہے لیکن ماں بعد کو جر دے دے گی. نہ وہ جیسے یا لا زیدن، تو یا حرف ندا ہے، لا لام استغاثہ ہے، لام استغاثہ خود مفتوح ہے لیکن زیدین کو جر دے دے گا. ویفتح بالحاق الفھا، اور منادہ کو مفتوح کر دیا جائے گا جب اس کے ساتھ الف ملحق ہو جائے، جیسے یا زیدہ ہو، تو زیدہ الف آخر میں آ گئی ہے، پھر اس کو مفتوح کر دیا جائے گا چونکہ آخر میں الف ہے لہٰذا اس کو مفتوح کر دیا جائے گا. وَيُنْصَبُ، اور نصب دے دیا جائے گا منادہ کو ان کان مضافا، اگر منادہ مضاف ہو. نحو یا عبد اللہ، تو عبد مضاف ہے اور منصوب ہے. او مشابہا للمضاف، یا شباہت رکھتا ہو مضاف کے ساتھ، خود مضاف نہیں ہے لیکن شباہت رکھتا ہے مضاف کے ساتھ. چونکہ مضاف ہمیشہ چونکہ مضاف نکرہ ہوتا ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مضاف الیہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے احتمالات کا دائرہ کم ہو جاتا ہے. مثلا عبد وسیع تھا، اس کا دائرہ بہت وسیع تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف اضافہ ہوا ہے اب اس کا دائرہ تنگ ہو چکا ہے. اور وہ اسم کے جو شباہت رکھتا ہے مضاف کے ساتھ اس میں بھی یہی ہے کہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن جب ماں بعد اسم کے ساتھ جب آتا ہے، اپنے معمول کے ساتھ جب آتا ہے تو اس صورت میں اس کا دائرہ یعنی احتمالات کم ہو جاتے ہیں، اس کا دائرہ مختصر ہو جاتا ہے. جیسے یا طالعا جبلا، تو طالعا کا دائرہ وسیع ہے، طالعا طلوع کرنے والا یعنی اوپر چڑھنے والا، چونکہ طلوع میں بھی اوپر کی طرف جایا جاتا ہے لہذا طالعا طلوع کرنے والا یعنی اوپر چڑھنے والا. جبلا پہاڑ یعنی پہاڑ کے اوپر چڑھنے والا، تو مراد اب جبلن کی وجہ سے طالعا کا دائرہ مختصر ہو چکا ہے، احتمالات کم ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شباہت رکھتا ہے مضاف کے ساتھ. یا طالعا جبلا، اے پہاڑ کے اوپر چڑھنے والے. او نکرتن غیر معینتن، یا نکرہ ہو منادہ لیکن غیر معین ہو. نحو قول العامہ، جیسے اندھے کا یہ قول یا رجلا خذ بیدی، تو رجلا نکرہ ہے، نکرہ غیر معینہ ہے لہذا منصوب ہوگا، یا رجلا پڑھیں گے، اے مرد میرے ہاتھ کو تھام لے، پکڑ لے. ایک قسم یہاں ذکر نہیں کی ہے وہ یہ کہ اگر نکرہ معینہ ہو تو وہ پھر مبنی بر علامت رفع ہوگا. وَإِن كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اور اگر معرف باللام یعنی الف لام تعریف کے ساتھ اگر وہ منادہ کیلا تو اس میں یوں کہا جائے گا یا ایھا الرجل و یا ایتھا المرأۃ. الرجل المرأہ اس پر الف لام داخل ہے، منادہ ہے لہذا اب یا ان پر داخل نہیں ہو سکتی ڈائریکٹ، لہذا درمیان میں ایھا مذکر میں ایتھا مؤنث میں اضافہ کر دیا جائے گا. وَيَجُوزُ ترخیم المنادہ، منادہ کو ترخیم کرنا بھی جائز ہے. ترخیم سے مراد وَهُوَ حذف فی آخری، یعنی آخر میں حذف کرنا ہے. منادہ کے آخر میں اگر حذف کر دیا جائے کسی کلمے کو تو منادہ کے اندر ترخیم آ جاتی ہے. للتخفیف، تخفیف کی وجہ سے، منادہ کو ہلکا بنانے کی وجہ سے. تقولو، جیسے آپ کہتے ہیں اس مثال میں یا مالکو کی مثال کے اندر یا مالے، اور اسی طرح فی یا منصورو، یا منصورو کی مثال کے اندر کہتے ہیں یا منصور. وفی یا عثمانو، یا عثمانوں کی مثال میں کہتے ہیں یا اسمو. لیکن یہ سماعی ہے کہ کتنے کلموں کو حذف کیا جائے گا.
حذف کر سکتے ہیں لیکن سماعن ہے. وَيَجُوزُ فِي آخر المرخم، آخر مرخم وہ کلمہ کے جو مرخم ہو چکا ہے منادہ مرخم کے آخر میں جائز ہے. الضمہ تو ضمہ بھی جائز ہے، والحرکت الاصلیہ اور حرکت اصلیہ بھی جائز ہے، جو حرکت پہلے سے موجود تھی اسی کو باقی رکھنا بھی جائز ہے. کما تقول فی یا حارسو، جیسے کہ آپ کہتے ہیں یا حارسو کے اندر یا ہارو یا ہارے، ہارو بھی پڑھ سکتے ہیں ضمہ، ہارے چونکہ پہلے سے ہارے را پر کسرہ موجود ہے. وعلم جان لیں ان یا من حروف النداء کہ یا حروف ندا میں سے ہے. وقت تستعمل فی المندوب اذن، لیکن بعض اوقات استعمال ہوتی ہے مندوب میں. مندوب وہ کہ جس پر ندبہ کیا جاتا ہے، جس پر گریہ ازاری کی جاتی ہے. خود بیان بھی کر رہے وہو المتفجع علیہ، وہ کہ جس پر گریہ کیا جاتا ہے، گریہ ازاری اہو بکا کی جاتی ہے جس پر بے یا کے ساتھ، او واہ کے ساتھ، جو کالو یا زیدہ ہو یا وا زیدہ ہو، یا زیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وا زیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں. فوا لہذا وا جو ہے یختص بالمندوب، مندوب کے ساتھ مختص ہے. و یا مشترک بین النداء والمندوب، لیکن یا جو ہے مشترک ہے ندا اور مندوب کے درمیان. القسم الثالث انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.